أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، انوار قرآن کے نام سے کورس کا آغاز ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے، جس میں آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کا ہر سپارے کے لحاظ سے اور ہر رکوع کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی خلاصہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ سامعین محترم، قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک آج کا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اس لیکچر میں قرآن پاک کی معنی، مفہوم، نزول قرآن اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں بتائی جائیں گی۔ تدبر قرآن، قرآن پاک کے فوائد اور فضائل کیا ہیں اور یہ ہم کیوں سن رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ چلیں ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے تو لفظی معنی آتے ہیں۔ قرآن پاک کی یوں تو بہت سے نام ہیں، مگر لفظ قرآن 3 الفاظ قرات یا قر سے بنا ہے۔ سامعین محترم، قر کے معنی ہے جمع ہونے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن پاک تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں تقریباً کوئی 72,000 سبجیکٹس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو ہم نے قرآن پاک اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ویڈیوز بنائی، اپلوڈ کی۔ یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا ہے ادارہ جاء الحق کے نام سے، تو آپ اندازہ کریں گے کہ اس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، سول انجینئرنگ اور بے شمار تجارت اور ظاہری باطنی علوم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ پھر تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ سیکنڈلی، تمام لوگوں کو جمع کرنے والی کتاب ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ہندی، سندھی، عربی، اجمی سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا اور انہیں مسلمان بنایا۔ آپ دیکھ لینا کہ جتنے بھی لوگ، ان کے مذاہب پہلے کچھ اور تھے، لیکن اب سب جو ہے وہ ایک مسجد میں اگر آپ جا کے دیکھ لیں اپنے علاقے کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف قومیتوں والے، مختلف قبائل والے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ تو یہ جو یکجہتی جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ مسلمانوں کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے، مسلمانوں کی خوبصورتی ہے یہ اس میں نا بہت زیادہ۔ اچھا جی، تیسرا اس کا پہلو کیا ہے؟ یہ زندوں اور مردوں کو جمع کرنے والی ہے، یعنی مردے جو ہیں وہ زندوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ ہم لوگ جب ان کو احسان ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، جب ہم کہتے ہیں مجھے بخش دے، میرے والدین کو، تمام مومنین کو بخش دے، تو اسی طرح پھر ہم لوگ اچھا جی جو زندہ ہیں وہ جو وصال فرما چکے ہیں ان سے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، اولیاء اکرام، غوث، کتب ابدال سے، کیونکہ وہ بھی قرآن پاک کا ہی فیض ہے کہ قرآن پاک کو تعلیمات پر عمل کیا، اللہ نے ان کو انعام یافتہ بنا دیا اور پھر وہ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بھی فائدہ پہنچاتے رہے اور ان کی قبروں سے بعد از وصال بھی جو ہے اللہ کی مخلوق فیض حاصل کرتی ہے۔ خیر بارکنا حولہ کی تفسیر میں ہم یہ پڑھیں گے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی بہت سی صورتوں میں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے، وہ بھی بیان کریں گے۔ آگے جی، دوسرا اس کا جو لفظ ہے قرات کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ اس اسم مبارک کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا ہوا نازل ہوا، مطلب دیگر صحائف جو تھے، کتابیں جو تھیں وہ تختیوں کی صورتوں میں یا پتھر کے ٹکڑوں پر لکھے ہوئے نازل ہوئے، جبکہ قرآن پاک جو ہے وہ پہلے پڑھا گیا پھر لکھا گیا۔ مطلب جبرائیل امین آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرتے تھے اور آپ ان کو سنتے تھے، پھر اس کے بعد آپ بتاتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر صحابہ کرام جو تھے وہ اس کو لکھ لیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھواتے تھے۔ تو دنیا میں قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی گئی اور پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ۔ تو جناب آپ ابھی ہسٹری بھی اٹھا کے چیک کر لیں تو اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ، صرف اس کو مسلمان ہی نہیں پڑھتے، کفار بھی پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، انگریزوں نے اس کو پڑھا اور بہت زیادہ
سائنسدان جو ہیں انہوں نے پڑھا باقاعدہ کتابوں کو اور قرآن پاک کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے پاس گئے جو تحقیق ریسرچ اور بہت سے میدانوں میں پھر آگے انہوں نے فتح حاصل کی. سامعین محترم، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک میں غور و فکر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آج کے مسلمان بھی کوئی اچھی اچھی ایجادیں کر سکیں. غیر تو ہمارے قرآن پاک پڑھ کے ہم تو صرف چوم کے اور جناب ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، بڑا اچھی جلد میں ہے، یہ رکھ دیتے ہیں جی ہم نے تو 10 قرآن پاک پڑھ لیا رمضان میں. لیکن لوگ جو ہیں جو دوسرے مسالک کے لوگ، کوئی تنقیدی انداز میں پڑھتا ہے، کوئی اس میں غلطی نکالنے کے لیے پڑھتا ہے، کوئی تحقیق کے لیے پڑھتا ہے، کوئی جستجو کے لیے پڑھتا ہے، تو لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور سمجھتے بھی ہیں اور تحقیق بھی کرتے ہیں اور پھر آخر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، سچائی پر ایمان لے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں. صحیح ہے. اب قرن کے معنی ہے ملنا یا ساتھ رہنا. حق اور ہدایت قرآن سے ہی ملتی ہے. قرآن پاک ہر لمحے مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ساتھ ہے، نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی بخشش کا سہارا ہے. سامعین محترم، بالکل اگر آپ نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کو رہنمائی حاصل کرنی ہے، تمام شعبے جات کو اٹھا کے دیکھ لیں تو قرآن پاک میں ہر چیز کے لیے رہنمائی موجود ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن پاک کو ہم اپنی بیڈ بک بناتے ہیں، ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، روزانہ اس کو پڑھتے سمجھتے، اہل علم کے ساتھ ملنا جلنا رکھتے، ان کی بارگاہ میں جاتے، ان سے علم حاصل کرتے. جیسے صحابہ کرام میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور سرکار سے رہنمائی لیتے تھے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں، یہ معاملات جو ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما دے، حضور رہنمائی فرما دیتے. اسی طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان بزرگوں کے پاس صحابہ کرام جایا کرتے تھے اور ان سے قرآن پاک کی تعلیم، مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے. مطلب اس دور میں بھی یہ موجود تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل علم کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے سینوں کو روشن فرمائیں، قرآن پاک کا علم حاصل کرے تاکہ کوئی ہم غلطی اور کوتاہی نہ کر جائیں اور اس میں اپنا نقصان ہی نہ کر بیٹھیں. اور ہم ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی جسم کو چلانے کے لیے. جیسے ہم باہر سے کوئی چیزیں لے کر آتے ہیں تو جناب اس کو چلانے کے لیے کوئی پمفلٹ دیا جاتا ہے، تو قرآن پاک جو ہے وہ جسم اور روح کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. جبکہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک سے مشورہ لینا گوارا نہیں کرتے ہیں اور نہ سیرت پاک سے مشورہ لینا گوارا کرتے ہیں، تو باہر کیا پھر نقصان بھی تو پھر ہم لوگ ہی اٹھاتے ہیں. سامعین محترم، آگے فرقان ہے. قرآن پاک کا دوسرا نام فرقان ہے. لفظ فرقان فرق سے نکلا جس کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز. قرآن پاک حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی یعنی اس پر ایمان رکھنے والے مومن اور اس کا انکار کرنے والے کافر ہیں. دیکھیں نا جی، تمام صحابہ کرام اور جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک جیسے دکھتے تھے، دکھنے میں عرب ملک تھا، لیکن جیسے جب مسلمان ہو گئے تو شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا ہو گئی، ابو جہل الگ نظر آنے لگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا جدا نورانی صورت والے نظر آنے لگے، عشق اور ادب میں عاجزی میں آ گئے، اور ابو لہب جو تھا وہ آنکھ کرتا تھا. تو پتہ چل جاتا تھا کہ جناب کون جو ہے وہ کیا بن گیا ہے. تو مومن اور کافر میں فرق واضح محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا. سامعین محترم، نزول قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. جیسے قرات کے معنی سے واضح قرآن پاک پڑھی ہوئی صورت میں نازل ہوا، جس سے لکھی ہوئی عبارت کی نسبت اس کے معنی میں اضافہ ہوتا ہے. لکھی ہوئی عبارت اور بولے ہوئے کلام میں فرق یہ ہے کہ لکھے ہوئے کلام کے ایک ہی معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کوئی بات بولتے ہیں، فلاں نے یہ کام کیا، اچھا
فلاں نے یہ کام کیا، ہاں ہاں فلاں نے یہ کام کیا. تو آپ جب بولتے ہیں نا تو آپ کے لہجے کے جو خطاب کی خصوصیت جو ہوتی ہے نا وہ مطلب اس کو چینج کر دیتے ہیں. جیسے لہجے چینج ہو جاتے ہیں تو اس کے میننگز بھی چینج ہو جاتے ہیں. بے شک بات ایک ہے لیکن آپ کے لہجے نے اس کے میننگز کو تبدیل کر دیا، اس کی روح کو تبدیل کر دیا نا. حکم تعجب یا مذاق اڑانے کا اظہار جو ہے وہ جملے میں پیدا ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک حضور پر نازل ہوا اور حضور نے بہترین انداز میں جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچایا. مطلب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ خوب خوب واضح کر دیں. تو حضور نے خوب واضح فرما دیا قرآن پاک ہم سب کے لیے. اچھا جی، نزول قرآن جو تھا، قرآن پاک چند طریقے اور چند بار ہوا ہے. نزول قرآن جو ہے نا لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف، پھر ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. قرآن پاک کا نزول کیوں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی؟ سامعین محترم، اگر تو یہ جبرائیل امین آ کر بتاتے تو پھر لوگ کہتے کہ جناب نہیں یہ جی فرشتہ ہے، اللہ پاک جی فرشتہ تو اس کو تو کوئی انسانی ضروریات ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو یہ ہم کیوں عمل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے احکام غیر نبی خواب یا الہام کی صورت میں دیں تب بھی حکم واجب نہ ہوتا. غیر نبی کوئی بھی ہوتا، فرشتے ہوتے، جنات ہوتے، کوئی بھی ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ نے نبی کے ذریعے سے اپنے احکامات کا نزول فرمایا. اس سے ایک اور نقطہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. اسی طرح پیغمبر کا خواب و الہام بھی وہی کی طرح قابل اطاعت ہوتا ہے. سامعین محترم، ہمیں بار بار انشاءاللہ تعالی ہم یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بار بار یہ کہا کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی سے جنگ اللہ سے جنگ، نبی کی مذمت اللہ کی مذمت. اندازہ کریں تو جدا جدا تو سسٹم ہے ہی نہیں ہے نا، پتہ نہیں کن لوگوں نے جدا جدا کر دیا. اسی طرح اگر نبی خواب میں دیکھیں تو وہ خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس سے کہتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر دیکھیں نا کہ بچے کو قتل کر دو تو قربانی کے لیے وہ تشریف لے گئے. لیکن اگر عام انسان کو ایسا کوئی خواب آئے تو وہ خواب کی بنیاد پر اپنے بچوں کو یا کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اسی طرح انبیاء کرام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ 100% سے بھی زیادہ بالکل حقیقت کے قریب ترین اور بالکل حقیقت ہوتے ہیں، عین حقیقت ہوتے ہیں، بلکہ قریب ترین بھی نہیں، عین حقیقت ہوتے ہیں. ہاں اولیاء اللہ کے جو خواب ہوتے ہیں ان کے مراتب کے مطابق حقیقت کے قریب ترین ہوتے ہیں، لیکن جو عام عوام ہوتی ہے اس کے خواب اتنے سچے نہیں ہوتے یا ایگزیکٹ ویسے نہیں ہوتے جس طرح انبیاء کرام کے ہوتے ہیں. تو یہ نہ سوچے گا کبھی کہ جناب خواب میں وہ آ گیا تو فلانا آ گیا، ٹمکانا آ گیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا تو وہی میرا دشمن ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ شیاطین کا شر بھی ہو. باہر کیف جب بھی خواب آئے تو کسی اہل علم سے اس کی تعبیر ضرور پہنچے. اہل علم وہ جس کو خواب کی تعبیر کا علم ہو، قرآن اور حدیث کا علم ہو. ہر بندہ اہل علم نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس نہیں جانا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے تو کسی آپ انجینئر کے پاس نہیں جاتے، لکڑی والے کے پاس نہیں جاتے، ایگزیکٹ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں. آپ نے کپڑے سلوانے ہوتے ہیں تو کیا اس سے کہتے ہیں کہ کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے ہیں یا کسی مزدور کے پاس نہیں جاتے ہیں، آپ نائی کے پاس جاتے ہیں. تو درزی کے پاس آپ تشریف لے کے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح نائی کا کام درزی سے، درزی کا کام نائی سے نہیں کرواتے. تو پھر سوچا کریں نا، تھوڑا سمجھا کریں کہ میں نے علم جو ہے وہ صاحب علم کون ہو سکتا ہے جس کو قرآن اور سنت کا علم ہو، تو میں نے اس کے پاس جانا ہے اور اس سے علم حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ انگلش سیکھنی ہے تو آپ میتھ کے استاد کے پاس چلے جائیں. باہر کیف سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے. قرآن و حدیث دونوں وحی الہی ہیں، دونوں کی اطاعت ضروری ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن کی عبارت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مضمون حدیث کی عبارت بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ حضور کے ہیں یہاں پر. صحیح ہے نا؟ حدیث قرآن کی طرح بذریعہ جبرائیل امین ہو یا بطور الہام، لیکن اس کا ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں کیا ہو، اس لیے اس کی اطاعت بھی لازم ہے. حدیث کی تلاوت قرآن کی جگہ نماز میں نہیں ہو سکتی. قرآن پاک تو پڑھا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، لیکن وہ عین اللہ کے ہی الفاظ ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبوب یہ آپ کے الفاظ میں لوگوں کو آپ واضح فرما دیں. صحیح ہے نا؟ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی
حالانکہ اللہ پاک اس کو بھی فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ میں ہی تو کرتا ہوں، میں ہی تو آپ کے پاس وہی نازل کرتا ہوں، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ غصہ بھی فرماتے ہیں اور مزاح بھی فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث دونوں کو ماننا لازم ہے کہ صرف قرآن کو آپ مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں، تو یہ کبھی نہ کہا جاتا قرآن میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قرآن شریف اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سکھا رہے ہیں اور حکمت و دانائی بھی سکھاتے ہیں اور تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں اپنی امت کا۔ حدیث کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ قرآن ناقص ہے، قرآن پاک مکمل کتاب ہے، لیکن اس مکمل کتاب سے مکمل مضمون حاصل کرنے کے لیے مکمل انسان کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک قرآن کا ہی مضمون ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات کا خیال رکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو منقول ہو جائے وہ حدیث ہے، خواہ وہ ہمارے لائق کے عمل ہو یا نہیں، مطلب ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مگر سنت ان اقوال کو کہا جاتا ہے جو لائق عمل ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں، مگر ہاں اہل سنت ضرور ہو سکتا ہے، یعنی سنتوں پر عمل کرنے والا۔ اچھا جی سامعین محترم، جب قرآن پاک نازل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو، عاشقوں کو، صحابہ کو لکھوایا کرتے تھے، تو وہ اونٹ کی ہڈیوں، کھجور کے پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر صحابہ کرام پورے قرآن پاک کے حافظ بھی تھے۔ صحیح ہے جی، یعنی ترتیب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا۔ دیکھیں جی، کبھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی، کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، تو اب اللہ پاک نے تو نہیں نہ کہا کہ بھئی صحابہ یہ والی آیت پہلے تو یہ بعد میں جبرائیل ان کے پاس آئے، نہیں، ان کے پاس کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی نگاہ تو لوح محفوظ تک جاتی تھی نا، تو سرکار بہتر جانتے تھے کہ کون سی صورت میں کون سی آیت جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے، کون سی آیت دوسری صورت میں رکھنی ہے، کون سی مکی رکھیں گے، کون سی ہم مدنی رکھیں گے، اور کس صورت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، کس صورت کے اندر کیا احکامات جو ہیں وہ لازم قرار دینے چاہیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے امت تک، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور آپ نے تمام امت تک امانت جو ہے وہ پوری پہنچائی، پوری کی پوری، جیسے اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اچھا جی، اب یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں کتابی شکل میں کیوں نہ آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ قرآن پاک کے بے شمار حفاظ کرام تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ تھا۔ دیکھیں، اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے کہ جو حضور نے فرمایا وہ یاد کر لیتے تھے۔ اگر آج میں اور آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے، اگر ہم دیکھیں نا ذرا، تو ہمیں کتنی آیات یاد ہوں گی، 2-3 صورتیں یاد ہوں گی، اور ہم مہینے سال بعد جا کے رمضان میں اپنی روٹین بناتے ہیں کوئی، وہ بھی صرف ناظرہ میں قرآن پاک پڑھنے کا۔ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم ہر مہینے 5-6 صورتیں یاد کر لیں، ڈیلی 2-3 آیتیں بھی یاد کریں، تو آپ اندازہ کریں تو ہمیں مہینے بعد کتنا کچھ یاد ہو چکا ہوگا۔ اور ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں، صحابہ کی سنت ادا کریں کہ ہم بھی جائیں اور اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان سے دینی مسئلے مسائل پوچھیں، علم حاصل کریں، صحابہ کرام کی سنت ادا کریں۔ ہم درود و سلام پڑھنے میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن باقی کام بھی تو جو حضور نے فرمایا وہ بھی تو سیکھنے کی ضرورت ہے نا ہمیں۔ تو ہم اپنے وقت کو ہمیشہ، بہت سے وقت کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ چاہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں ایک آیت پڑھو، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور آمین انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں ہمارے بچوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو بھی یہ بتانے کی توفیق دیں۔ دوسرا یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکے۔ دیکھیں نا کہ تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر جو تھا وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو
ہر مہینے بعد ایک جہاد پہ جانا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے تھے۔ تو دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ کتنا جہاد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کیا۔ اور سامعین محترم، آج کا جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظریاتی جہاد ہے، وہ پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر وار چل رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہی میڈیم جو ہے وہ استعمال کریں۔ کس کے خلاف؟ جو ہمارے مخالفین ہیں، جو اسلام کے مخالفین ہیں، جو اسلام کے مخالفین ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کو ایک دہشت گردی کا مذہب یا اسلام کو ایک جہالت کا مذہب کہہ کے جو ہے وہ لوگوں کے لوگ دیکھیں نا سیکولر بن رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں اور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا آپ کا، ہم سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں یہ ہونا چاہیے، فرض ادا کرنا چاہیے کہ جناب جہاد ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کہ جیسے ہی دیکھیں نا کہ یہ بھی تو جہاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آپ کو قرآن بتانے کے، حضور کی باتیں بتانے کی، تو آپ بھی ان باتوں کو آگے پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنے جو آپ کا واٹس ایپ کا سٹیٹس ہوتا ہے، آپ کا فیس بک کا سٹیٹس ہوتا ہے، آپ کا انسٹاگرام کا، وہاں پر یہ باتیں لگائیں، پوسٹیں تیار کریں، زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ہے قرآن کی تعلیمات۔ بس کوشش کریں افواہوں میں نہ پڑیں اور جو ہے نا لوگوں کی طرف نہ جائیں۔ جب آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو ان کو پڑھیں، سمجھیں، کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، جو جہاد کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کو مرتبے بھی بہت بلند عطا کرتا ہے، پھر ہر طرح کے شیاطین کے شر سے ہمیں محفوظ فرماتا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں فضل بھی نازل ہوگا، رحمت بھی اور برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور حضور علیہ السلام کا پھر خاص الخاص کرم بھی جو ہے وہ ادا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اور کیا پتہ آپ کوئی باتیں اچھی سی اپنے سٹیٹس پہ لگائیں اور آپ کا پتہ چلے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، حضور سے محبت، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، اللہ کے احکامات کو بتانا لوگوں کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا تبلیغ کا انداز اور جہاد کا انداز ہوگا۔ بہرحال جہاد پر جانا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لکھا نہ گیا ایک جگہ پہ قرآن پاک پہ۔ تیسرا ہے کہ جب تک قرآن پاک مکمل نازل نہ ہو جاتا اس کو جمع کرنا ممکن نہ تھا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے چند روز پہلے ہی نزول قرآن کی تکمیل ہوئی، لہٰذا کتابی شکل میں ایک جگہ جمع ہونا ناممکن تھا۔ تو پھر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعوے دار جب اس کو قتل کیا گیا، تو اسی جنگ میں 700 صحابہ کرام جو حفاظ کرام بھی تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور نگاہ کرم فرمائیں، اگر اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو یہ تو قرآن پاک جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہو جائے گا، تو آپ نگاہ فرمائیں۔ تو آپ فنا پھر رسول بھی تھے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا، جی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا چلیں جی، ایک نسخہ بنایا گیا، وہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد پھر ان کی بیٹی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا اے امیر المومنین، لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے لکھ لیا، تو انہوں نے وہ باتیں بھی لکھ لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تفسیر بیان کی تھی، تو انہوں نے وہی اس میں لکھ لی، تو اس میں اختلافات آنے شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی اور ان سے نسخے لکھوائے۔ اچھا ان دنوں میں کاپی نہیں ہوتی تھی نا، ان دنوں میں تو کاپی بھی اگر بنانی ہوتی تھی، کوئی کتاب لکھنا ہوتا تھا تو وہ ہینڈ رائٹنگ میں ہوتا تھا، قلمی نسخے ہوتے تھے۔ تو خیر بہرحال یہ 6 یا 7 نسخے جو تھے وہ بنائے گئے اور پھر ان کو مفتی ممالک میں بھیجا گیا، اور باقی جو نسخے تھے جو دوسرے لوگوں نے لکھے تھے وہ پھر منگوائے گئے اور ان کو جلا دیا گیا تاکہ فتنہ نہ ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فتنے کو محفوظ رکھا، اور یہ کام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک سے لیا گیا، اس لیے کہ بیعت رضوان جب ہو رہی تھی تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجا تھا، تو ان کے بارے میں غلط باتیں مشہور کر دی گئی، تو آپ نے اپنے دائیں مبارک ہاتھ مبارک کو کھڑا کیا، بائیں مبارک ہاتھ کو کہا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے دیکھو، تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے عثمان کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا۔ تو
اندازہ کریں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی سعادت جو تھی، اتنا بڑا انعام جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور دیکھیں جی، جب انعام بڑا ہوتا ہے نا، پھر اس بندے سے کام بھی بڑا لیا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ مبارک کہہ دیا تو پھر اس کے پیچھے رمز حکمت بہت زیادہ تھی نا، لیکن ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعد میں ان سے ہی یہ قرآن پاک کا کام لیا جانا تھا۔ تو بہرحال یہ جمع قرآن کے لیے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک یہ دیکھیں نا کتنی عظیم کتاب ہے، اس کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، ابھی تو بہت زیادہ گفتگو ہے قرآن پاک کے متعلق۔ تو قرآن پاک سے پہلی کتابیں جتنی تھیں نا، مثلا توریت، انجیل اور زبور وغیرہ، خاص قوم کے لیے خاص علاقوں میں نازل کی جاتی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد جب ان کے نبی تشریف لے جاتے تھے تو ان میں تحریف ہو جاتی تھی، مٹتے مٹتے پھر اصل کتابوں کی جگہ ایسی کتابیں آ گئیں جو لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تھی، اور اپنے من پسند احکامات اس میں لکھ دیے لوگوں نے نا۔ لیکن یہ قرآن کریم سارے جہان کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، فرمایا ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، سورۃ الحجر میں نا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں آتا۔ اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہوا کہ قرآن کریم فقط کاغذ پر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ ہر جگہ ہر زمانے میں ایک یا دو نہیں، صدہا حفاظ کرام پیدا ہوتے، اور آج بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن